کہ جب جب میری آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے آزمائشوں میں گرنے کا اور ابلیس نے مجھے اور آپ کو آزمانا چاہا ہے، ہم نے کتنی بار انکار کیا ہے یا ہم نے کتنی بار اسے قبول کر لیا ہے؟ عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے اسے بڑا اسٹرانگ بیان کیا جاتا ہے، لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے ایماندار اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ خدا کے کلام کے وسیلے سے انہیں بہت بڑی طاقت اور پاور اور قوت ملتی ہے اور وہ اس کی طاقت پر غالب آتے ہیں۔ آپ افسیوں کا خط اس کا 6واں باب اس کی 11ویں آیت میں اس کا ذکر سنتے ہیں، کیونکہ ایمانداروں کے پاس وہ پروٹیکشن موجود ہے، وہ حفاظت موجود ہے اور ان کے پاس وہ ہتھیار موجود ہیں جس سے وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس پر غالب آ سکتے ہیں، اور ہمیں بہت سے ایمانداروں کا ذکر ملتا ہے جو اس پر غالب آئے۔ اور آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اس کی 13ویں آیت میں اس کا ذکر سنتے ہیں۔ ابلیس ہمیشہ ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے، جہاں وہ انسان کو کمزور پاتا ہے وہیں وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ وہ کہیں باہر کام نہیں کرتا، جو خدا کے پلان ہیں، جو خدا کے پروگرام ہیں، جو خدا کے انتظام ہیں، وہ ان کے اندر اپنا کام کرتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ شاید ہم یہ سوچیں کہ اس نے کوئی اپنا چارٹر علیحدہ بنا رکھا ہے، اس کا علیحدہ چارٹر نہیں ہے۔ جو خدا چارٹر بناتا ہے، جو پلان بناتا ہے، جو خدا پروگرام جو ہے وہ بناتا ہے، اسی کے اندر وہ اپنا کام جو ہے وہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو اکسانا چاہتا ہے۔ اور اسی کو ہم دوسرا کرنتھیوں اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں اس کا ذکر سنتے ہیں، اور یعقوب کے خط کے 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا۔ عزیزو، ہم خدا کے کلام کی روشنی میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں ابلیس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ ابلیس سے گھبرا جاتے ہیں، لوگ شیطان سے گھبرا جاتے ہیں، اس کی طاقت سے جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، لیکن ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس پر غالب آیا۔ مسیح خداوند نے کہا میں اس شریر پر غالب آیا ہوں، تم بھی اس پر کیا کرو؟ غالب آؤ، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس دھوکے باز یا اس جو رولر ہے اس جہان کا، اس سے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ پہلا یوحنا اس کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے۔ اور عزیزو، جب ہم اس کی نیچر کے بارے میں جاننا چاہیں کہ اس کی نیچر کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، when we speak about the nature of the Lucifer, he is a bitter enemy of both God and his created human being، یعنی وہ خدا کا بھی دشمن ہے اور اس کے بنائے ہوئے انسان کا بھی دشمن ہے۔ He is in direct opposition to everything God is or all wish to do، یعنی جو کچھ خدا کی مرضی ہے اور جو کچھ خدا کرنا چاہتا ہے وہ اس کی ڈائریکٹ اپوزیشن کرتا ہے۔ اور عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، اس کی آزمائشوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر تھا تو شیطان نے پوری کوشش کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان نہ دے، اور بائبل مقدس میں آپ کو اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ پطرس نے کیا کہا؟ خداوند کے ہر دست تیرے ساتھ ہونے والا نہیں ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا اے شیطان مجھ سے کیا ہو؟ دور ہو۔ اور یاد رکھیں کہ یہ لفظ مقدس پطرس کے لیے نہیں، بلکہ وہ طاقت، وہ قوت جو ابلیس کی قوت تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ مسیح خداوند صلیب پر اپنی جان دے، یہ اس کے خلاف تھا۔ پھر اس کی بیوی نے کہا اس راز سے کوئی واسطہ نہ رکھنا۔ اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، اپوزیشن کرتا ہے۔ He is the source of all evil and wickedness، وہ ہر طرح کی جو برائی ہے یا شرارت ہے اس کا کیا ہے؟ وہ سورس اور منبع ہے، اور ہم انسانوں کو اس سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس سے کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، آپ یہ بات جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے آج پالی صاحب نے ابلیس کا چنگا توالا ہے یا ابلیس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ میں تعریف نہیں کر رہا اس کی، میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے وہ ہے کون، اس کی نیچر کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، اور آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔
अजीजों, हम ये बात सीखते हैं कि हमें उससे आजादी की जरूरत है, और उसके आजाद हमें कौन कर सकता है? सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देंगे, अगर हम उस पर भरोसा करेंगे, अगर हम उसे अपना पर्सनल निजात दहिंदा यानी सेवियर कबूल करेंगे, तो हम इब्लीस की ताकतों से आजाद हो सकते हैं। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से बात सीखते हैं कि हम उससे आजाद हो सकते हैं यीशु मसीह के वसीले से, अपनी ताकत और अपनी कुव्वत से नहीं। अजीजों, हमें यह भी याद रखना होगा कि ऐसी स्टिल इन पावर, कि क्या वो आज भी पावर में है? बात अब हम सोच लेते हैं कि मसीह खुदावंद की सलीबी मौत, उसके दफन होने, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद शायद उसकी जो ताकत है या उसकी जो कुव्वत है या उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो बंद हो चुकी हैं। नहीं, ही इज स्टिल इन पावर। हमें ये बात हमेशा याद रखनी होगी। यस, ही इज स्टिल इन पावर। ही वॉज द चीफ प्रिंस एंड हैज ही स्टिल रूल एज अ प्रिंस। और हम इस बात को याद रखें कि वो एक प्रिंस था, एक चीफ था, और आज भी वह वो उसी तरह से काम कर रहा है। लेकिन फर्क यह है कि अब उसे जहान का खुदा जो है